السلام علیکم سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 72 سے ترجمہ اور تشریح کریں گے قرآن آیت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس قتلتم، وائس اور جب قتلتم تم نے قتل کیا، نفسن ایک آدمی کو، ایک نفس کو، فداراتم پھر تم آپس میں جھگڑنے لگے، فیہا اس کے بارے میں، پھر تم اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ واللہ اور اللہ تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم جو کچھ تم تکتمون چھپاتے ہو، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فقلنا، اب اس آیت میں فقلنا پس ہم نے کہا، اضربو کہ تم مارو، ببعضھا اس کا ایک ٹکڑا، کہ اس کا ایک ٹکڑا مارو، کذالک اسی طرح سے، یحیی اللہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، الموتى مردوں کو، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، وایریکم اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب اس میں جو ہے وہ اس آیت میں گائے کے ذبح کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ گائے کو کیوں ذبح کیا تھا، کہ اس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، کہ جو ہے وہ گائے اللہ تعالیٰ نے کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو ان آیت میں دراصل ان آیات کا تعلق پچھلے واقعے سے ہی ہے، کہ جسے میں نے جیسے آپ کو پیچھے کل والے لیکچر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر وہ بار بار سوال کرتے تھے کہ گائے کیسی ہو کیسی ہو، جیسے وہ سوال زیادہ کرتے گیا تو جواب اتنا ہی شدید ہوتا گیا۔ پھر شرائط والی گائے آگے کہ ان شرائط پہ گائے ہو تو وہ ذبح کرو، جو نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو بلکہ درمیان میں جوان ہو، اس کا گہرا زرد رنگ ہو، جو نہ محنت کرنے والی ہو نہ کھیتی کو سراب کرنے والی ہو، یعنی ان تمام شرائط والی گائے جو تھی وہ پھر ڈھونڈی، اور وہ گائے پھر ایک لڑکے سے ملی اور پھر اس کو انہوں نے ذبح کیا۔ اب یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گائے ذبح کرنے کی آخر وجہ کیوں تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو جب انہوں نے گائے کو تو اس میں یہ بتایا گیا کہ کیوں گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ تو دراصل یہ تھا کہ جب گائے کو انہوں نے ذبح کر لیا تھا تو اس کی یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تمہارا، اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، یعنی یہ قوم بنی اسرائیل کو ہے کہ بھئی ان کے بارے میں، قوم بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر تم دھرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، کیونکہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے تھے لیکن اللہ کو حال معلوم تھا کہ کس نے جو ہے وہ اس کو قتل کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے ظاہر کرنا تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس گائے کے ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مرنے والے کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس کو مارو، یعنی مرنے والے کے جسم سے اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارو۔ یعنی جب اس گائے کو ذبح کر لے تو انہوں نے اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا جو ہے وہ مرنے والے کے جسم پہ مارا، تو اس کو یعنی مارنے سے مراد ہے کہ اس کو لگایا، ٹچ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص زندہ ہو گیا، اور اسے اپنے مارنے والے کا نام بتا دیا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس طرح سے زندہ کرے گا، جو مر گئے قبروں میں ختم ہو گیا، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی سبق ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پہلی باری پیدا کر سکتا ہے انسان کو، تو اس کے لیے دوبارہ سے زندہ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قیامت کے دن بھی جو ہے وہ ان سب کو زندہ کرے گا۔ اس طرح جو ہے وہ بیک وقت 2 کرشمے رونما ہوئے یہ اس سے گائے ذبح کرنے سے،
ایک تو یہ کہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی انہیں دکھائے گی، دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت اور یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا دکھائے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ دوسرا یہ کہ گائے کی عظمت اور اس کی معبودیت پر بھی کاری ضرب لگی کہ وہ جو گائے کی پوجا کرتے تھے اس کو آپ پچھلے آیت میں پڑھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بچڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ گائے کا ہی بچہ ہوتا ہے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو وہ گائے کو مقدس چیز سمجھتے تھے، تو گائے کو ذبح کرنے سے، اس کو کاٹنے سے، اس کا گوشت کرنے سے، اس کی جو اس کو اتنا وہ محترم سمجھتے تھے، اس پہ بھی یعنی ایک ضرب لگی۔ اور ان کے جو کہ اگر ان کے جو خود ساختہ معبود ہیں، خود ساختہ معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جاتی۔ یعنی خود ساختہ معبود کون سا تھا ان کا؟ یہی گائے تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، یہ ان کا خود ساختہ معبود تھا، کیونکہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے عرب نے یا دیگر قوموں نے، وہ سارے ان کے خود ساختہ تھے۔ کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا تو کوئی گائے کی پوجا کرتا تھا اور مختلف طرح کے پوجا کرتے تھے، اور اس نہ کہ اس کا ذبح ہونا مفید ثابت ہوتا، اس کا ذبح کرنا مفید ثابت ہوا کس طرح سے کہ اس کو ذبح کرنے سے جب اس کا گوشت کا ٹکڑا قاتل کو لگایا تو اسے قاتل کا جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے۔ تو یہ بات بھی اس سے ظاہر ہوئی۔ آگے دیکھیں، ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فاہیہ، گویا کہ وہ کل حجارتن، پتھروں کی طرح ہیں، او اشد، یا زیادہ سخت ہیں، قسوتن، سختی میں، یا اس سے زیادہ شدید ہیں، شدو شدید ہیں یعنی سخت ہیں، زیادہ شدید ہیں، قسوتن، سختی میں، یا سختی میں اس سے بھی زیادہ شدید ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، الحجارتی، پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لما یتفجر، کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان میں سے، منہ، اس میں سے، الانہار، نہریں، کہ ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما، کہ البتہ وہ یشقق کو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ، بس بہہ نکلتا ہے، مِنْهُ، اس میں سے، الماء، پانی، اور بس ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهَا، ان میں سے، لما، البتہ جو، یہبط، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بغافل، غافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کی سنگ دلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتنے سنگ دل اور کتنے سخت دل وہ قوم تھی، کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد کہ گائے کس طرح سے جو ہے وہ ذبح کی اور کس طرح اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مرے ہوئے آدمی کو لگایا، تو کس طرح سے ان کے سامنے ان کے کس طرح سے وہ شخص زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا۔ تو اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل تو نرم ہو جانے چاہیے تھے کہ بھئی یہ واقعی اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس طرح کے واقعہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں اس سے بھی زیادہ، کیونکہ بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی اس میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور لیکن انہوں نے خود دیکھا کہ پتھر سے ان کے لیے کس طرح سے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ انہوں نے خود بھی یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پہ چٹان پہ مارا تو کس طرح سے اس میں سے
12 چشمے پھوٹ پڑے، یہ معجزہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر بھی اور کوئی بعض پتھر ایسے ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور بعض ان میں سے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، یعنی یہ سارے معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی اور ان کے جو 70 سردار اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ پہاڑ یکدم جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ سب کو زندہ کر دیا، اور کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر دے، ورنہ تو یہ مانیں گے ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، تو ان کے دلوں پر ان باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی اتنے زیادہ سخت ہیں کہ ان کے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دے دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ان کے دل بہت زیادہ نرم ہو جاتے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں پہ کوئی اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آگے دیکھیں، آفا تطمعون، کیا تم توقع کرتے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو ان سے ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تم پر، کیا تم امید کرتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق، اور تحقیق ایک گروہ تھا منہم ان میں سے یسمعون جو کہ سنتا تھا کلام اللہ اللہ کے کلام کو، اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم پھر یحرفونہ اس میں تحریف کر دیتا تھا، من بعد اس کے ما عقلوا اس کو سمجھنے کے بعد، پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جاننے کے باوجود اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ یہود کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، یعنی اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے، قوم بنی اسرائیل کا، کہ قوم بنی اسرائیل تو بہت پہلے گزر چکی تھی، قوم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد دلوں کو پتھروں کی طرح سخت کر لیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی اس میں تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ صحیح چیز کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ اور تم ان سے مزید کس خیر کی امید کرتے ہو؟ ان لوگوں نے تو توریت میں بھی تحریف کی تھی، توریت میں بھی تحریف کر دی تھی، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف جو باتیں اس کتاب میں ان کے بارے میں موجود تھیں، تو یہ اس کی بھی انہوں نے تعویلیں کر کے غلط انداز میں پیش کر دیا، حالانکہ انہوں نے توریت میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور جب وہ آئے گا تو اس پہ ایمان لانا ہوگا، لیکن یہ ساری باتیں انہوں نے پسے پش ڈال دیں، اور اس طرح انہوں نے توریت کے اور دیگر احکامات جو تھے جس میں کچھ چیزوں کو حلال کیا گیا تھا اس کو انہوں نے حرام کر دیا، اور جن کو حرام قرار دیا گیا تھا ان کو انہوں نے حلال کر لیا، اور حق و باطل کو آپس میں انہوں نے ملا دیا، یعنی حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا، اور جو ہے وہ رشوت اور سود اور جتنی معاشرتی برائیاں دوسری تھی جن سے توریت میں منع کیا گیا تھا، انہوں نے سب کو جائز قرار دے دیا، یعنی اس میں تحریف کر دی تھی۔ اس طرح یعنی انہوں نے اتنی تحریف کر دی کہ انہوں نے ساری کتاب کو اپنی خواہش کے مطابق کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کتاب تو بہت اچھی ہے، یہ تو لینی چاہیے، یہ تو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، انہوں نے اس کو خریدنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق ساری کتاب کو ڈھال لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کتاب پہ عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ایمان باقی رہ گیا، کیونکہ توریت جو پہلی الہامی کتاب تھی، پھر جب اس میں اتنی زیادہ تحریف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد زبور نازل کی۔ جب زبور اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی تو پھر توریت پہ عمل ختم ہو گیا، اور
زبور پہ عمل شروع ہو گیا لیکن توریت پہ ایمان باقی رہا. تو کیونکہ تحریف کرنے سے انہوں نے سارے احکامات جو تھے وہ ان کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال دیا تھا اور جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کو انہوں نے بدل ڈالا تھا. اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے بعد جب زبور میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگیں کہ انہوں نے اس کے احکامات بھی تبدیل کر ڈالے تو پھر انجیل آئی. پھر انجیل پہ عمل شروع ہو گیا اور زبور اور توریت دونوں پہ عمل ختم ہو گیا لیکن ان دونوں پہ ایمان باقی رہا. جب انجیل میں بھی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں تو پھر اس پہ بھی عمل ختم ہو گیا. پھر ان ساری کتابوں پہ عمل ختم ہو گیا اور قرآن پاک پہ نازل ہوا. قرآن پاک پہ عمل باقی رہ گیا اور باقی ساری کتابوں پہ ایمان باقی ہے. لیکن ہم اب بھی جو ہے وہ قرآن احکامات پہ عمل کرتے ہیں لیکن جو ہے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو پہلی الہامی کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ ان پر ہم عمل ان پہ نہیں کرتے ان کے احکامات پہ لیکن کیونکہ انہوں نے تبدیل کر لی ہیں اثر احکامات رہنے نہیں دیے اس لیے ہم ان پہ عمل نہیں کرتے لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کتابیں تھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں اور صحیح کتابیں تھیں. اس وجہ سے ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی یہ عادت تھی کہ یہ کوئی نہ کوئی فتنہ جو ہے وہ برپا کیے رکھتے تھے جس سے یہ جو ایمان والے لوگ تھے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. چلیں جی, اللہ حافظ.